اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والے بندوں کو بے شمار احکامات عطا فرمائے ہیں۔ مسلمانوں کو بہت سارے حکم دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے احکامات بندوں کو دیے ہیں وہ بندوں کے کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل میں شریک نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بندے کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتے۔ بندے کو اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ روزہ نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حج کا حکم اللہ نے دیا ہے، بندہ حج کرتا ہے، اللہ حج نہیں کرتے۔ تو اس طرح جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیے ہیں وہ احکامات بندہ انجام دیتا ہے، بندہ اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ایک حکم ایسا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے، اس حکم میں، اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود شریک ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس عمل کا حکم دیا ہے، حکم دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے، اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جس عمل کا میں تمہیں حکم دینے جا رہا ہوں وہ کام میں خود کرتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے جو خطبے میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں اور فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے نبی پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جس کام کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کام کو میں خود انجام دیتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو بلند سے بلندتر فرما دیا کہ یہ وہ عظیم الشان کام ہے جس کام کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، وہ کام خود خدائے پاک کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس تعبیر کو اختیار کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، یعنی اس عمل کے حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ خود اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اپنے انجام دینے کا تذکرہ پہلے کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اللہ نے ذکر فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ جو عمل یا جس حکم کو میں تمہیں دے رہا ہوں یا جس عمل کو کرنے کی تمہیں تلقین کر رہا ہوں یہ وہ مبارک عمل ہے جو میں خود کرتا ہوں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا مبارک اور عظیم الشان عمل ہوگا، کتنا اللہ کو پسند ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو یہ کتنا عظیم الشان عمل ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اور اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دینے سے پہلے اس حکم کے اپنے آپ کو انجام دینے کا تذکرہ فرما کر
بندوں کے دلوں میں اس کی عظمت اللہ نے بٹھائی ہے کہ درود پاک، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں درود کا نذرانہ پیش کرنا یہ انتہائی عظیم الشان عمل ہے اور بندے کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی شان بڑی نرالی ہے، آپ ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں۔ ہماری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کریں، درود کا نذرانہ پیش کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں، اور فرشتوں کے اور ایمان والوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ سے اپنے نبی پر رحمت نازل کرنے کی دعا کرتے ہیں، اور ایمان والے درود بھیجتے ہیں۔ ان کے درود بھیجنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اللہ سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمارے نبی پر رحمت نازل فرما، تو ہمارے نبی پر سلامتی نازل فرما۔ تو درود کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے دریافت کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ اب تک آپ سے ہم کلام ہونے سے پہلے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے، آپ سے ملاقات سے پہلے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، تو سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم درود آپ پر کیسے بھیجیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے استفسار پر، صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ تم یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو خود سکھائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ درود و سلام کے پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں۔ صحابہ کے پوچھنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بتایا۔ اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں، جتنے درود کے الفاظ اس وقت کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر ہیں، ان سب میں سب سے افضل درود اور سب سے افضل درود کے الفاظ یہ درود ابراہیمی کے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے سب سے افضل درود یہی درود ہے، اس لیے کہ یہی وہ درود ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، آپ کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا، یہ پیش کرنے والے کی سعادت اور خوش نصیبی کا ذریعہ ہے۔ جہاں ہماری سعادت اور خوش نصیبی کا ذریعہ ہے، وہیں امت کے ذمے میں اللہ کے نبی کا یہ حق ہے، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والے بندوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ تم نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حکم ہے اللہ کا، حکم دیا ہے اللہ نے، امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے۔ تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ زندگی میں کم از کم ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرنا فرض ہے۔ اور حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا
کہ جب کسی مجلس میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے، آپ کا ذکر مبارک ہونے لگے، آپ کا مبارک تذکرہ ہونے لگے، آپ کا نام آئے، تو مجلس میں بیٹھنے والے، بات کرنے والے اور سننے والے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھے۔ اب مجلس میں ایک بار درود پڑھ لینا کافی ہے یا جتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے اتنی مرتبہ پڑھنا ضروری ہے؟ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ پوری مجلس میں ایک مرتبہ اگر کم از کم پڑھ لیا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے اس حکم کو وہ بندہ ادا کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اور سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ جتنی مرتبہ اللہ کے نبی کا نام نامی اس میں گرامی آئے، آپ کا ذکر مبارک ہو، اتنی مرتبہ درود پڑھے تو وہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، وہ اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود، آپ کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ، یہ وہ مبارک اور عظیم الشان عمل ہے جس عمل کا اللہ نے حکم دیتے ہوئے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ مبارک کام ہے جو میں خود کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں، اس لیے تم بھی اپنی سعادت سمجھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ آج ہم دیکھ لیں، مسلم معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لے کہ میں 24 گھنٹوں میں، پورے دن میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کتنی مرتبہ درود پڑھتا ہوں۔ یہ آپ کا حق ہے ہمارے ذمے میں، امت کے ذمے اللہ کے نبی کا یہ حق ہے کہ امتی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھے، درود و سلام کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کے پڑھنے میں، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے پیش کرنے میں بہت پیچھے ہیں، بخالت اور کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، غفلت کا شکار ہیں، جبکہ یہ وہ چھوٹا سا ہدیہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک امتی کی طرف سے آپ کے احسانات کے بدلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امت پر کتنے احسانات ہیں، آپ کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے، ان احسانات کا ایک چھوٹا سا حقیر معمولی سا ہدیہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک امتی کی طرف سے درود و سلام کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں، اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں، اس میں بھی ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ پورا دن گزر جاتا ہے، ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہر ایک کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کیا جا رہا ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، دوست و احباب کے حقوق بھی ادا کیے جا رہے ہیں، موبائل کا بھی حق ادا کیا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا حقوق سب ادا کیے جا رہے ہیں۔ یاد نہیں آتا تو ہمیں اپنے نبی کا حق یاد نہیں آتا، ہم ادا نہیں کرتے تو اپنے نبی کا حق ادا نہیں کرتے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا ایک چھوٹا اور معمولی حقیر سا ہدیہ ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پر کتنا بڑا احسان، آپ ہمارے سلسلے میں کتنے فکر مند اور کتنے متفکر، پورا دن گزر جاتا ہے مسلمان کو اپنے نبی یاد نہیں آتے، جبکہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں، زندگی پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا
کہ پورے دن کے کسی لمحے میں بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو نہیں بھلایا ہے۔ آپ ہمیشہ اپنی امت کی فکر میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے لکھنے والوں نے اور آپ کی سیرت کے بیان کرنے والے صحابہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے، جس کو شمائل ترمذی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک تذکرہ ہے، آپ کا حلیہ مبارک ہے کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے سر کے بال کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کا جسم کیسا تھا، آپ چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، گھر میں آپ کیسے رہا کرتے تھے، مسجد میں آپ کیسے رہا کرتے تھے، بازار میں آپ کیسے جایا کرتے تھے، اور بازار والوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کیا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا دن بھر کا معمول کیا تھا، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام دن بھر آپ کیسے گزارا کرتے تھے، صحابہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا بھی اللہ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرمائی ہے، نبی کی زندگی محفوظ کرائی گئی ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سید المرسلین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی محفوظ ہے، صحابہ نے آپ کی ایک ایک ادا کو محفوظ فرمایا ہے۔ حکمت ہے اس میں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام بھی تو نبی ہی تھے، ان کی زندگیاں کیوں محفوظ نہیں کرائی گئیں، آپ ہی کی زندگی کو کیوں قیامت تک کے لیے محفوظ کیا گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں اس لیے محفوظ نہیں ہیں کہ ان کو ایک مدت تک کے لیے بھیجا گیا تھا، ایک قوم کے لیے بھیجا گیا تھا، ایک قبیلے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ایک وقت متعین کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کو قیامت تک کے لیے باقی رہنا نہیں تھا، اس لیے ان کی زندگیاں محفوظ نہیں کی گئی۔ آج اگر کوئی یہودی سچے دل سے حضرت موسیٰ کی زندگی کو جاننا چاہے، موجود نہیں ہے، صحیح تورات پر عمل کرنا چاہے، تورات نہیں ہے، اگر کوئی عیسائی سچے دل سے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو معلوم کرنا چاہے، زندگی محفوظ نہیں ہے۔ انجیل پر، جو انجیل آسمان سے نازل ہوئی تھی، اس پر عمل کرنا چاہے، وہ انجیل محفوظ نہیں ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا بھی، آپ کے گھر کی زندگی بھی، آپ کی پرسنل زندگی بھی، ذاتی زندگی بھی، انفرادی زندگی بھی، اجتماعی زندگی بھی، قومی زندگی بھی، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک شعبہ، ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ فرمائی ہے۔ وہ اس لیے محفوظ فرمائی ہے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، قیامت تک آپ کی زندگی کو باقی رہنا ہے، اور قیامت تک آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ فرمایا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ راحہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، ہمیشہ متفکر رہا کرتے تھے۔ فکر کس بات کی تھی؟ بیوی بچوں کی تھی، یا مال و دولت کی تھی، تجارت اور کاروبار کی تھی، قبیلے اور خاندان کی تھی؟ کس کی فکر تھی؟ مال و دولت کو بڑھانے کی فکر تھی؟ یہ ساری فکریں نہیں تھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو فکر سوار تھی، آپ جس کے لیے متفکر رہا کرتے تھے، وہ میرے اور آپ کے جنت میں جانے کا انتظام کیسے ہو جائے، امت جہنم سے بچ کر جنت میں کیسے چلی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔
پورا دن آپ ہماری فکر فرما رہے ہوں اور ہم امتی پورا دن گزر جائے ہمارے نبی کا ہمیں خیال تک نہ آئے تو ہم کیسے امتی ہیں اللہ کے نبی کے؟ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، پورے دن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق ہے ہم پر کہ ہم کچھ وقت اس لیے فارغ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر آپ کی قربانیوں کو، آپ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے، آپ کے استحضار کے ساتھ، آپ کی محبت کے دلوں میں بسانے کے ساتھ، آپ کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ کے نبی کا استحضار کرتے ہوئے تنہائی میں بیٹھ کر آدمی اللہ کے نبی پر درود پڑھے تو اللہ کے نبی کی کتنی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ لیکن چونکہ فیشن کا زمانہ ہے، ہر چیز فیشن بن گئی ہے، ہر چیز کو ہم نے اس کی اصلی حیت کو بگاڑ دیا ہے، تو آج درود و سلام بھی پڑھے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھے جا رہے ہیں، لیکن وہ محبت کا غلبہ، وہ اللہ کے نبی کا استحضار، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربانیوں کا استحضار، وہ آپ کے احسانات کا استحضار نہیں ہے، جس کے نتیجے میں باوجود یہ کہ آپ کے ذکر مبارک ہو رہے ہیں، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ پر درود و سلام بھی پڑھے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی ذات کا اتباع جو اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، آپ کی وہ حقیقی محبت جو اندر پیدا ہونی چاہیے تھی، اس سے ہمارے دل خالی ہیں، اس سے ہماری زندگیاں خالی ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے، اس کو بھی ایک فیشن بنا لیا ہے۔ آج دین ایک فیشن کا نام بن گیا ہے، اور مسلمان مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ جو میرے نفس کو اچھا لگے گا، بھلے وہ دین کا کام ہی کیوں نہ ہو، جو اچھا لگے گا اسے اختیار کریں گے، جو سمجھ میں نہیں آئے گا اسے چھوڑ دیں گے۔ جبکہ دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینے کا، دین نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینے کا، دین نام ہے اللہ کے نبی کی شریعت کے اپنے آپ کو تابع کر دینے کا۔ لیکن ہمارا مزاج ایسا بنتا جا رہا ہے، ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن میری جو سمجھ میں آئے گا اسی پر عمل کروں گا، جو میری عقل میں نہیں آئے گا وہ میں لینے والا نہیں ہوں۔ میرے عزیز دوست و بزرگوں، اس دین کے اختیار کرنے والے ہم بن گئے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل نہیں ہو رہی ہے، جبکہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خیر کے کام کر رہے ہیں، لیکن جذبے وہ نہیں ہیں جو صحابہ والے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھ لیں، صحابہ نے اپنے آپ کو تابع کر دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ نے اپنے آپ کو جھکا دیا تھا شریعت کے آگے، اللہ کا حکم معلوم ہو جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو جاتی، اب کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس سے آگے بڑھے۔ ایک لکیر شریعت نے یہاں ڈال دی تو اب وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لکیر سے آگے چلا جائے۔ گزشتہ جمعہ یا اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیسے اتباع صحابہ کرتے تھے۔ ایک واقعہ عرض کر کے بات آگے بڑھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس میں ایک صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی نگاہ مبارک پڑھی، آپ نے ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہننا چاہتا ہے، جہنم کی آگ کا انگارہ پہننا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد بات آئی گئی، مجلس ختم ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام اٹھ کر تشریف لے گئے، وہ انگوٹھی وہی پڑی ہوئی ہے، مجلس ختم ہو گئی، صحابہ نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو، تمہارے استعمال کی نہیں ہے، تم استعمال نہیں کر سکتے، مردوں کے لیے سونا استعمال کرنا حرام ہے، لے جا کر عورتوں کو دے دو، اپنے گھر کی مستورات میں اس کو استعمال کر لو۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، صحابہ تھے، وہ صحابی رسول کہنے لگے واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے نبی نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھ کر پھینک دیا ہو، آپ کا امتی اسے کبھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج اس کا برعکس ہے، نبی کے مبارک طریقوں کو ہم پھینک رہے ہیں، نبی کی مبارک شریعت کو ہم اپنی پیٹھ پیچھے ڈال رہے ہیں۔ تصور کر کے دیکھیں کیسے کامیابی ملے گی، کیسے ہم ترقی کریں گے، کیسے ہمیں عزت ملے گی اور کیسے ہم عروج پر آئیں گے۔ ہماری پستی کا یہ واحد سبب ہے، ہماری ذلت کا یہ واحد سبب ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کا دین پسند نہیں ہے، ہمیں اللہ کے نبی کی شریعت پسند نہیں ہے، غیروں کے طریقے اچھے لگے، غیروں کے ناجائز طریقے اچھے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ مبارک طریقہ جو اللہ کو پسند آیا، آپ کے وہ مبارک طریقے جو اللہ کو پسند آئے، وہ طریقے آج ہمیں پسند نہیں ہیں، وہ چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے جو اللہ کو پسند آیا، وہ لباس ہمیں پسند نہیں ہے جو اللہ کو پسند آیا، کھانے پینے کا وہ طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے جو اللہ کو پسند آیا، سونے جاگنے کا وہ طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے جو اللہ کو پسند آیا، شادی بیاہ کا وہ طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے جو اللہ کو پسند آیا۔ اب تصور کر کے دیکھیں، اللہ کی چاہت کو ہم ٹھکرا دیں، اللہ کے نبی کی چاہت کو ہم ٹھکرا دیں، کیسے ہم اوپر جا سکتے ہیں، کیسے عروج پر آ سکتے ہیں، کیسے ہمیں عزت مل سکتی ہے اور کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ درود پڑھیں گے، اللہ کے نبی پر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہمارے درود کے آپ ہرگز محتاج نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بے شمار حدیثوں میں فائدے گنائے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت جبرائیل نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو میں اس پر رحمت نازل کرتا ہوں، آپ پر سلام بھیجتا ہے میں اس پر سلامتی نازل کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو آدمی ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، درود کا ہدیہ پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 درجے اس کے بلند فرماتے ہیں۔ اور کثرت سے، اہتمام کے ساتھ، زیادہ مقدار میں جو درود پاک کا اہتمام کرتا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ جو آدمی مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو میرا قرب عطا فرمائیں گے، وہ میرے قریب ہوگا جنت میں۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے کہ نبی کے قدموں میں کہیں جنت میں ہمیں بھی جگہ مل جائے، اللہ کے نبی کا قرب نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو کثرت سے درود کا اہتمام کرو، اور درود پاک کا آدمی اہتمام کرتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنی زبان حق ترجمان سے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے بہت سارے سوالات ان سے کیے اور آپ نے بھی کچھ جوابات دیے۔ آخر میں آپ نے فرمایا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ اگر تم درود پاک کا اہتمام کرو گے، کثرت سے درود شریف کے پڑھنے کا اہتمام کرو گے، تو یہ درود تمہاری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں سے تمہیں نجات عطا فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پڑوس کے ایک بزرگ تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب عالم اسلام کی مشہور شخصیت ہیں، ان کے شیخ تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ آدمی کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، دکھ دردوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ استدلال کیا کرتے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ ایک تو خود اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے فرمایا کہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دوسرا حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا، اللہ کے نبی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس سے بہتر کوئی ہدیہ آپ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے، برابری ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا آخری سانس تک یہ معمول تھا، پوری زندگی معمول تھا، صرف ہدیے لینے کا مزاج نہیں تھا، دینے کا بھی مزاج تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہدیہ دینے والے کو آپ خود بھی ہدیہ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود بھیجتا ہے، سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے، تو یہ ایک ہدیہ ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ جیسے اللہ کے نبی اپنی زندگی میں اس عمل پر باقی تھے کہ آپ ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دیا کرتے تھے، آج اگر کوئی امتی درود کا ہدیہ بھیجتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات عالی سے امید یہی ہے کہ آج بھی اللہ کے نبی علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، تو اللہ کے نبی کی خدمت میں کوئی درود بھیجتا ہے، درود کا ہدیہ بھیجتا ہے، تو اللہ کے نبی اس ہدیے کا جواب اس کے لیے دعا اور استغفار کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں، فرشتے دور سے کوئی درود پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے کہ فرشتے اس کا درود اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، اس کے نام کی وضاحت کے ساتھ درود پہنچاتے ہیں۔ اس کام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، وہ پوری دنیا میں گشت لگاتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مجلس میں اللہ کے نبی تشریف لائیں جیسے لوگ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے فرمایا، اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے کہ فرشتے دور سے کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو اس کا درود اس کے نام کی وضاحت کے ساتھ میرے پاس لا کر پہنچاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے، اللہ ہر ایک کو وہ سعادت عطا فرمائے، اگر کسی کو توفیق ہو وہ جا کر درود و سلام پیش کرتا ہے روضہ اقدس کے سامنے، لکھا ہے کتابوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام خود اس کا سلام سنتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارے گندے کان اس قابل نہیں ہے کہ وہ مبارک آواز سن سکیں، ورنہ کتابوں میں اولیاء کاملین کے بے شمار قصے لکھے ہیں۔ فضائل اعمال میں فضائل درود حضرت شیخ نے ایک رسالہ لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھیں۔ اس میں ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا وعلیک السلام، انہوں نے اپنے کان سے وہ آواز سنی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ بھیجتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے جواب میں ایک روایت میں یہ بات خود بھی موجود ہے کہ تم مجھ پر درود بھیجو گے میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث میں بھی ہے، اور ان بزرگ نے اس سے استدلال فرمایا کہ اگر کوئی ہدیہ بھیجے گا اللہ کے نبی اس کے ہدیے کا جواب دیں گے تو ہماری پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہمارے ملک میں جتنے حالات ہیں اور ہم اپنی ذاتی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے جتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج اس بات کی سخت سے سخت ضرورت ہے کہ کثرت سے یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں درود شریف کے پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کے لیے کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ 300 مرتبہ کوئی درود شریف پڑھے گا
تو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا سمجھا جائے گا۔ آخری درجے میں 300 مرتبہ اگر ہم نہیں پڑھ سکتے تو دن میں صبح میں فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، 100 مرتبہ استغفار کر لیا کریں، اور 100 مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا تیسرے کلمے کے ذریعے پڑھ لیا کریں۔ اور شام میں عصر کے بعد یا پھر رات میں سوتے وقت میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالی ہماری مصیبتوں کو کیسے دور فرمائیں گے۔ بالخصوص جمعے کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تو اس لیے جمعے کے دن ہمارے درود میں اور اضافہ ہو جانا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے، اور جمعے کے دن بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔